حضرت سودا کے بعد جو نیکسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رخصتی ہوئی، نکاح تو ان کے ساتھ ہی ہو چکا تھا، جو کہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے 50ویں سال میں ہوا تھا، انہی دونوں میں ہوا تھا۔ وہ نکاح جو تھا حضرت عائشہ بنت صدیق کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہم مختلف لوگوں سے سنتے ہیں، کتابوں میں سنتے ہیں کہ ان کا غالباً 6 سال کی عمر میں، 9 سال کی عمر میں، 11 سال کی عمر میں ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا۔ بہت سارے مورخین نے، جس کے اندر آج کے جو اس دور کے مورخین ہیں، ایران کے بڑے مشہور ایک محمد نیک نام، عرب شامی کہتے ہیں ان کو، بڑے ریسرچر اسکالر ہیں ایران کے، انہوں نے مختلف روایات کو اکٹھا کر کے 6 مختلف طریقوں سے، 6 مختلف لاجکس کے تحت تاریخی روایات کو اکٹھا کر کے انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نکاح ہوا تھا ان کی غالباً 17 یا 19 سال کی عمر میں ہوا ہے، اور ان کا جو رخصتی ہوئی ہے 3 سال کے بعد، اگر 17 میں نکاح تو 20 سال میں رخصتی ہوئی، اگر 19 میں نکاح ہوا تو 22 سال کی عمر میں ان کی رخصتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کے ہجرت مدینہ کے 7ویں مہینے میں ہوئی تھی۔ یہ ان کی ریسرچ ہے، جو ابن اسحاق کی ریسرچ بھی یہی ہے، انہوں نے بھی اسی چیز کو پروف کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو باقی روایات ہیں ان سے زیادہ یہ چیز اتھینٹک ہے، اور اس کی وجوہات انہوں نے بیان کی کہ عرب میں بھی ایک چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے، جب بھی ہم حضرت عائشہ کے اور باقی ازواج مطہرات کے سالوں، پیدائش کے سالوں کے یا ان کے نکاحوں کے سالوں کا تذکرہ کرتے ہیں، مکہ کی زندگی میں حالات بہت مختلف تھے اور بہت مشکل تھے، اور اسلامک سوسائٹی نہیں تھی، اور بہت کم لوگ مسلمان تھے، اور آپس میں انٹریکشن بہت لیمیٹڈ تھا، کیونکہ جس کا انٹریکشن 2 بندے اکٹھے ہوتے تو دشمن سر پہ کھڑا ہوتا تھا اور ٹولہ پورا ہوتا تھا، اس سے انٹریکشن بڑا کم تھا۔ مکی زندگی کی حدیث بہت کم ہے، مدینہ کی زندگی کی حدیث بہت زیادہ ہے، اس میں سوسائٹی بن چکی تھی، بہت ایکا تھا، مسجد نبی ایک بہت بڑا گھر تھا، دن میں 5 ٹائم لوگ اکٹھے ہوتے تھے، کوئی چیز چھپتی نہیں تھی۔ تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اور ساتھ اس فیکٹر کو ذہن میں رکھیں کہ اسلامک کیلنڈر کب بنا ہے۔ اسلامک کیلنڈر حضرت عمر کے زمانے میں بنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 3 سال بعد۔ اس سے پہلے کیلنڈر کون سا تھا عرب میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش جو ہے کس سال ہوئی؟ عیسوی سال 571، اور عرب کیا کاؤنٹ کرتے تھے اس کو؟ یہ تو ہم نے آج کو ریلیٹ کیا ہے نا، بیکاز آف دس سو مچ آف ٹائم اور ایڈورس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ آل دس۔ عرب کہتے تھے جس سال ہاتھی والے آئے تھے مکہ کو گرانے کے لیے، اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ عام الفیل میں 50 فیل کے واقعے کے 50 دن کے بعد۔ حضرت حفصہ کی ولادت کب ہوئی؟ تاریخ میں لکھا ہوا ہے جس دن خانہ کعبہ کی تعمیر نو دوبارہ ہوئی اور اس کا حجر اسود رکھا جا رہا تھا، اس دن حضرت حفصہ کی ولادت ہوئی۔ ریفرنسز ہوا کرتے تھے، جس طرح بڑے بوڑھوں سے سنتے تھے فلاں کی پیدائش کب ہوئی، جس سال وہ گندم کی فصل بہت زیادہ ہوئی تھی اس سال پیدائش، ان کو یاد نہیں ہوتا سال کون کون سے تھے۔ تو یہ جو معاملات تھے اس مکی زندگی والے، نبوت کے پہلے 10 سالوں والے، اس سے پہلے والے، اس میں لوگوں کو ایگزیکٹ سالوں کا پتہ نہیں ہوتا، ریفرنسز سے لوگ یاد رکھتے تھے۔ تو بعد کے مورخین نے حضرت اسماء بنت ابو بکر اور باقیوں کے حالات سے، پھر ان کے آپس میں عمروں کا جو ڈفرنس تھا، ان کو جو پروون حدیث ہیں ان سے اندازہ لگا کہ یہ اندازہ لگا کہ یہ 6 اور 9 سال والا یہ اندازن والا معاملہ تھا اور یہ درست نہیں ہے۔ اور اصل جو ابھی آپ سے میں نے تذکرہ کی ایرانین والا اور ابن اسحاق کی جو انہوں نے روایت کوٹ کی ہیں، اس کے مطابق بھی انہوں نے کہا کہ ان کی عمر 17 سے 19 سال میں ان کی نکاح ہوا ہے، اور 20 سے 22 سال کی عمر میں ان کا ہجرت مدینہ کے بعد 30 سال جا کے ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رخصتی ہوئی۔ رخصتی بہت لیٹ ہوئی تھی، اس کی وجہ بہت ساری تھی۔ ایک یہ بیان ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ آپ کا نکاح میری بیٹی سے ہو چکا ہے، آپ کیوں رخصتی نہیں کروا رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حق مہر کے لیے اور معاملات کو سنبھالے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 500 درہم، 12 کیا لکھا ہوا ہے، 500 درہم بنتے وہ ان کو دیے، اور وہی حضرت عائشہ کے مہر اور شادی کے سارے اخراجات اسی کے اندر سے پورے ہوئے۔ حضرت سودا کا حق مہر 400 درہم تھا، حضرت عائشہ کا حق مہر 400 درہم یا 500 درہم تھا، باقی تمام ازواج مطہرات کا حق مہر 400 درہم ہی مقرر ہوا تھا، سوائے حضرت صفیہ کے۔ حضرت صفیہ ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے دوران ہوا تھا، حبشہ میں، ایریٹریا میں، صومالیہ میں، اور نجاشی نے نکاح پڑھایا تھا۔ نجاشی نے اپنی طرف سے 400 درہم کی بجائے 400 دینار پے کیے تھے، حق مہر وہاں سے پے ہوا تھا۔ ان کا مختلف ہے۔ حضرت صفیہ جو کہ باندھی آئی تھیں، اریسٹ ہوئی تھی جنگ خیبر میں، ان کی آزادی ان کا مہر مقرر ہوا تھا۔
اور اسی طرح جویریہ بنت مستلق غزوہ مستلق میں قید ہوئی تھیں اور آئی تھیں، ان کی آزادی مکاتبت ان کی ہوئی قیس بن شماس کے ساتھ، قیس بن زید بن شماس کے ساتھ، وہ آزادی کا جو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پے کی، وہ آزادی ان کی حق مہر بنی۔ اور ایک زوجہ اور حضرت ماریہ قبطیہ جو کہ باندھی آئی تھی مصر سے، الیگزینڈریا سے آئی تھی، ان کی آزادی ان کی حق مہر ہوئی۔ باقی تمام ازواج مطہرات ایکسکلوسن آف ون صفیہ 500 درہم 400 دینار، باقی تمام کی 400 درہم ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ جو ہمارے ہاں بڑا ہندوؤں کے ساتھ سے رزمیں چل رہی تھے نا، 12 کیا کہتے ہیں وہ 12 ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا ایک 32 روپے 4 آنے، پتہ نہیں کہاں سے خرافات سٹارٹ ہوئے، ہندوؤں نے کہیں زمانے میں سٹارٹ کی تھی، مسلمانوں بھی یہ رچس کی کہ بیٹی کو جب اتنا دیں دو، بالکل اس کو ویلیو لیس کر دیا ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا، ان کو اس کے مقام کے اوپر رکھا ہے۔ حضرت صفیہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، بادشاہ نے نکاح پڑھایا تھا، بادشاہ نے اس توقیر کا لحاظ رکھا کہ انہوں نے 400 درہم کی بجائے 400 دینار پے کیے اور سردار کی بیٹی کا سٹیٹس بحال رکھا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے ان کا نکاح ہوا اور ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی رخصتی ہوئی۔ پتہ ہے آپ کو سب کو، ابو بکر صدیق ان کی بیٹی ہیں، والدہ کا نام ام رومان ہے، اصل نام ان کا زینب تھا، ام رومان کے نام سے پہچانی جاتی تھیں، جانی جاتی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی تھیں حضرت اسما اور حضرت عائشہ، عبد الرحمن بن ابو بکر اور عبداللہ بن ابو بکر، ان سب کی ماں ایک ہی ہے، وہ ام رومان ہے۔ ام رومان کی اپنی دوسری شادی تھی، اس سے پہلے ایک شخص سے ان کی شادی ہو چکی تھی اور وہی ان کو لے کے آئے تھے۔ یہ مدینہ کی مکہ کی نہیں تھی، ان کو باہر سے لایا گیا تھا، ہی واز فرام مکہ، اور وہ لائے اور یہ مکہ میں آباد ہوئی۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے بڑے قریبی ساتھی تھے، ان کا کسی بیماری میں انتقال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ساتھی کی بیوہ سے نکاح کر لیا اور یہ ان کی بیوی بنی۔ اور اس کے علاوہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی 2 اور شادیاں، قتیلہ ہے، حضرت قتیلہ ان کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ایک اور 4 بلکہ تذکرہ ہوتا ہے، ایک لیٹ سٹیج میں وہ بھی ہے جو کہ ان کے اینڈ ام کلثوم ان کا نام تھا، ان کے ساتھ بھی ان کا نکاح ہوا۔ اور ایک جو فیمس نکاح جس کا میں پہلے آپ سے تذکرہ کر چکا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی بیٹی، حضرت چچا کے بیٹے حضرت جعفر طیار کی جو بیوہ تھی اسما بنت امیس، وہ جب بیوہ ہوئی جنگ موتا میں ان کا انتقال ہوا، شہید ہوئے، تو ان سے نکاح حضرت ابوبکر صدیق نے کیا تھا۔ بہرحال ام رومان کی بیٹی حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں آئی، ان کو لقب ان کا حمیرہ بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، بہت سارے لقبات ان کے۔ حمیرہ غالباً ان کو اس لیے کہتے تھے، بڑا سرخ سفید ان کی رنگت تھی، عرب میں حمیرہ سرخ سفید رنگت والے کو کہا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر ان کو اسی حمیرہ کے نام سے پکارا کرتے تھے، اس لیے یہ نام بھی ان کے القابات کے اندر مشہور ہے۔ ان کی اولاد نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شکوہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے نہیں ہیں، میرے سارے آس پاس کی خواتین کی کنیتیں ہیں، بچوں کے نام سے یاد کیتی ہیں، فلاں کی ماں، فلاں کی ماں، ام جمیل، ام فلاں، میری اولاد نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی کی، تمہاری بہن کی اولاد، اسما کی اولاد عبداللہ بن زبیر جو ہے وہ تمہارے بچوں کی طرح ہے، اس کی کنیت کے اوپر اپنی کنیت رکھو۔ اس کے اوپر حضرت عائشہ نے اپنی کنیت ام عبداللہ رکھی، عبداللہ بن زبیر کی ماں۔ کون عبداللہ بن زبیر؟ وہی عبداللہ بن زبیر جن کو بعد میں حجاج بن یوسف نے شہید کیا تھا۔ خانہ کعبہ جب مسمار ہوا تھا 118 ہجری میں، وہ واقعہ جو ہے آپ کے سامنے آلریڈی میرے خیال کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کے بعد مروی ہیں، اور وہ حدیث کی تعداد 2200 سے زیادہ ہے، پرابلی 2278 اس کا فگر ہے۔ سب سے زیادہ حدیث ان سے مروی خواتین میں حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ ان کی حدیث ہیں، اور متفق علیہ حدیث وہ حدیث ہوتی ہیں جو ان سے مروی 78 ہیں۔ جو احادیث صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہوتی ہیں ان کو متفق علیہ، ان کے نیچے متفق علیہ، جن کے اوپر سب کا اتفاق ہے۔ جب بھی آپ کو حدیث کے نیچے ٹائٹل نظر آتا ہے متفق علیہ، اس کا مطلب ہے کہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ اس کے بعد یہ ہائیسٹ ڈگری آف حدیث ہوتا ہے اتھینٹسٹی کے حساب سے۔ اس کے بعد سیکنڈ وہ ہوتا ہے کہ جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، پھر تھرڈ ڈگری پہ اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے محدثین کے ہاں جو کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور پھر چوتھی پہ وہ ہوتا ہے جس کو صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں شامل نہیں لیکن ان کے اصول کے اوپر پرکھا گیا ہے، اور پھر نیکسٹ نمبر پہ نمبر 5 پہ اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں جو صحیح بخاری والے اصول پہ ہے لیکن صحیح مسلم کے اصول پر نہیں ہے، اور لاسٹ پہ اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ جو صحیح مسلم کے اصول کے اوپر ہے لیکن بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ ٹاپ موسٹ جو متفق علیہ حدیث ہوتی ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے 78 حدیث ان سے مروی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات بہت زیادہ دین کے اندر جن کا تذکرہ کیا جائے تو شاید اس کے لیے الگ سے سیشنز ہمیں کرنے پڑیں گے۔ میں چند چیزوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جن میں سے ایک میں نے پردے کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا، جس طریقے سے اپنے حجرے کے اندر انہوں نے معاملہ رکھا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابوبکر صدیق کی وصال کے بعد، اور جیسے انہوں نے اس نابینا صحابی کے ساتھ معاملہ رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اکثر تابعین اور جو صحابہ تھے وہ دین سیکھنے کے لیے حضرت عائشہ کے پاس آتے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ ان کے اور ان افراد کے درمیان میں جو کہ ان کے بچوں کی طرح تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ ان کی مائیں ہیں، اگر یہ مائیں تو وہ بچے ہیں، لیکن پھر بھی پردے کا اہتمام حضرت عائشہ فرماتی تھیں، اور درمیان میں ہمیشہ پردہ ہوتا تھا، سوائے اپنے گھر کے خاندان کے لوگ بھانجوں بتوجوں کے علاوہ باقی سب پردے میں آ کے بیٹھ کے بات کیا کرتے تھے، ڈائریکٹ سامنے بیٹھ کے بات نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ دین کی تبلیغ اور لرننگ کے دوران بھی آپ دین کے بنیادی اصولوں کو وائلیٹ نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار حج کے دوران بھی پردے کا یہ ہوا کرتا تھا، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے پاس صرف 2 جوڑے تھے، ایک سرخ رنگ کا غالباً جوڑا تھا، اسی کو دو کے بار بار پہنا کرتی تھی، ہلکا سا ریشم اس کے اندر شامل تھا، ایک کالے رنگ کی چادر تھی جو اس کے اوپر وہ پہنا کرتی تھی، دوپٹے کی جگہ پہنا کرتی تھی، اور ہاتھوں پہ ان کی اکثر سونے کی انگوٹھیاں انہوں نے پہنی ہوا کرتی تھی، گلے میں ان کا ایک ہار ہوا کرتا تھا یمنی جس میں سفید اور کالے رنگ کے بیٹلز لگے ہوتے تھے، موتی اس کے اندر لگے ہوتے تھے، اور یہ ٹوٹل ان کے زیورات تھے۔ لیکن اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور دوسرا جوڑا اپنے پاس رکھا ہوتا تھا جو انہوں نے ایک اسپیسیفک مقصد کے لیے رکھا تھا کہ جب بھی مدینہ میں کسی خاتون، کسی غریب خاتون کی شادی، کسی بیٹی کی شادی ہوتی تھی تو ان کو جس طرح آج کل برائڈل ڈریسز رینٹ پہ دیے جاتے ہیں، حضرت عائشہ بغیر رینٹ کے ان کو تحفتاً دیتی تھی اس شادی کے دنوں کے لیے، وہ ان سے ادھار لے کے جایا کرتی تھی حضرت عائشہ سے وہ جوڑا، وہ پھر بعد میں ان کو واپس کر دیا کرتی تھی۔ اس سے آپ کو اس ٹائم کی غربت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اکثر کے ہاں حالات کیسے تھے، اور حضرت عائشہ کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ خود اس کو نہیں پہنتی تھی لیکن انہوں نے سب کے لیے وہ جوڑا ایک رکھا ہوتا تھا، بڑا اس زمانے کے لحاظ سے 5 درہم کا جوڑا بڑا مہنگا تصور کیا جاتا تھا، انہوں نے اسپیسیفکلی اسی مقصد کے لیے وہ رکھا ہوتا تھا۔ جب خود حج کے لیے جاتی تھی تو حضرت عائشہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ حج میں اسپیشلی وہ ایک ان 2 لباسوں کے علاوہ ایڈیشنل ایک پردہ پہن لیا کرتی تھی جس کی وجہ سے ان کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ ان لوگوں کے لیے میسج ہے جو اس ڈیبیٹ کے اندر ہیں کہ پردے کے اندر چہرے کا پردہ شامل ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ حج کے دوران لازماً اس چیز کا اہتمام کرتی تھی کہ ان کا چہرہ نظر نہ آئے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مختصر سا تذکرہ تھا۔ میں نے آپ سے جو تذکرہ جس چیز کی وجہ سے یہ ٹاپک سٹارٹ کی ہے وہ بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ازواج مطہرات کے ساتھ جو مختلف شادیاں ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ باقی ازواج مطہرات کا تذکرہ مختصراً میں انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں کروں گا۔ ابھی میں ریمیننگ ٹائم کے اندر جو مختلف ازواج مطہرات کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہوئی، نکاح ہوئی، ان کی جو وجوہات ہیں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کا تذکرہ میں پچھلے میں بہت ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ کر چکا ہوں۔ سوشل سٹیٹس بنا، پروٹیکشن ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارننگ والا معاملہ تھا ان کو تجارت سے خلاصی ملی، وہ بڑی بڑی اس کی وجوہات ہمارے سامنے وہ نظر آتی ہیں جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی پر بہت گہرا ایفیکٹ تھا، نمبر 1۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات کا پیک ٹائم جو جوانی کا ٹائم ہوتا ہے وہ صرف ایک خاتون کے ساتھ گزارا جو کہ عمر میں ان سے 15 سال بڑی تھیں۔ جب ان کا وصال وہ 65 سال کی تھی، 65 سال کی بوڑھی خاتون ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیک ٹائم جوانی کا جو 40 سے 50 کے درمیان تھا، 40 میں جب وہ تھے تو حضرت خدیجہ کی عمر 55 سال تھی، 55 ایئرس۔ اے ینگ مین میرڈ ٹو اے وومن آف 55 ایئرس، شی از این اولڈ وومن۔ اور جب ان کا وصال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے تھے تو خاتون 65 سال کی تھی۔ یہاں سے سب سے پہلا لیسن ڈرا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں تھیں، دس از ناٹ فار دا فزیکل نیڈس، ان کے لیے نہیں تھی، وہ ان کے حیات میں مدارج میں بہت نیچے کا معاملہ تھا، ان کے جو مصروفیات تھی، جو ان کے معاملات اور ان کی پرائرٹیز تھی اس سے بہت اونچی تھی۔ اس کے بعد کی تمام شادیوں میں واحد خاتون ایک حضرت عائشہ ہیں جو کہ ان میرڈ تھی، باقی ان میں سے کوئی خاتون ان میرڈ نہیں ہے، ناٹ ایون سنگل ون۔ تمام کی تمام خواتین یا تو طلاق یافتہ ہیں یا بیوہ ہیں یا 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں، اور یا کچھ ایسی بھی ہے صفیہ جیسے جن کی طلاق بھی ہوئی، پھر اس کے بعد ان کی دوسری شادی ہوئی، سردار کے بیٹے سے شادی ہوئی، وہ بھی مر گیا، جنگ میں قتل ہوا، بیوہ ہوئی، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ حضرت عائشہ کے علاوہ کسی بھی ان میرڈ بیچلر خاتون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان تمام خواتین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں ہے سوائے حضرت ماریہ قبطیہ کی۔ اور ماریہ قبطیہ کون ہے؟ شی واز اے سلیو گرل، ایک باندی جو کہ مصر الیگزینڈریا کے بادشاہ کو جب اسلام لانے کی دعوت کا خط بھیجا گیا تو اس نے جواب میں جو بادشاہوں کا طریقہ کار ہوتا ہے اس نے ساتھ بہت سارے سامان، بہت کچھ بھجوایا، ساتھ انہوں نے کچھ لوگوں کو بھجوایا، اور انہوں نے 2 خواتین کو بھجوایا تحفتاً، جو عرب کا اس زمانے کا رواج تھا جو کہ بعد میں الحمدللہ ختم ہو چکا ہے کہ انسانوں کو بھی تحفتاً پیش کیا جاتا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس تحفے کی باجاوری عزت آوری ایسے کی کہ اس خاتون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شادی کی اور ان کو اپنے
ازواج مطہرات میں شامل کیا۔ یہ ماریہ قبطیہ تھی، دو بہنیں تھیں، شیرین اور ایک ماریہ قبطیہ، یہ دونوں آئی تھیں۔ شیرین کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر، بڑے مشہور اور اسپوکس مین تھے، لائک یور اسپوکس مین، یور انفارمیشن منسٹری، ان کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ اور ایک کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کیا، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹائٹل یہ دیا جو ازواج مطہرات اور باقی تمام لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے بہت بڑا لیسن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کے بعد جتنی بھی اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی وہ ٹوٹل ایک تھی، اور وہ اس باندی، اس سلیو خاتون سے تھی۔ نہ حضرت عائشہ سے ہوئی، نہ حضرت حفصہ سے، نہ حضرت زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جہش سے، نہ کسی اور حضرت صفیہ سے، نہ ام حبیبہ سے، نہ میمونہ سے، ان میں سے کسی سے اولاد نہیں ہوئی، لیکن اولاد ہوئی تو صرف ماریہ قبطیہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ٹائٹل دیا، اور ازواج مطہرات اور ان تمام خواتین کے لیے، تمام امت کے لیے ایک لیسن آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بعد میں ایک اولاد اگر ہوئی ہے تو وہ کس سے ہوئی ہے؟ کسی سردار کی بیٹی سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ ایک غلام، ایک باندی، ایک لونڈی خاتون سے ہوئی ہے، تاکہ لوگوں کے درمیان ایک برابری جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے کروا دی اور اولاد کے ذریعے کرا دی، اولاد بھی ساتھ میں دے دی تاکہ بالکل کسی کو شک شبہ اس طرح سے نہ رہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک باندی سے انہوں نے نکاح کر کے عرب کے اس کلچر کو ختم کیا۔ عرب میں کوئی سردار کسی لونڈی سے شادی نہیں کرتا تھا، وہ نہیں تو اس کو حتک کی عزت سمجھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا۔ عرب کے سرداروں میں اپنی اولاد جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا اس کی بھی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا ایسی ہی حرام سمجھا جاتا تھا جیسے اپنے بیٹے کی بیوی اپنی بہو سے نکاح کرنا ہے۔ اس رسم کو ختم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ نکاح کیا، جو کہ ان کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی ایکس وائف تھی۔ ان کے نکاح میں تھی، ان کی طلاق ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور وہ واحد خاتون ہے امہات المؤمنین میں، انسانوں میں واحد خاتون ہے جن کا نکاح اللہ تعالیٰ نے اپنے لفظ سے وزوجنا کہا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 55-56 اس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وزوجنا کہا، اور ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا، اٹس ڈن آلریڈی۔ زمین پہ حضرت زینب بنت جہش کا نکاح نہیں ہوا، پھپھو کی بیٹی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سے نکاح جو ہوا یہ اس ریت کے خاتمے کے لیے تھا کہ منہ بولا بیٹا اس کی بیوی آپ کی بہو نہیں ہے، ورنہ وہ آپ کا منہ بولا بیٹا ہے۔ اس کا اسی قرآن کی صورت میں آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے ختمہ کر دیا کہ یہ تمہارے منہ کی بات ہے، تمہاری اصل اولاد نہیں ہے۔ یہ اس کا خاتمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا۔ حضرت عائشہ سے جب نکاح کا تذکرہ ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کو میسج خولہ بنت حکیم نے جا کے دیا۔ ابوبکر صدیق نے حیرت سے کہا کہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں۔ عرب میں رواج تھا کہ جس کو اپنے بھائی کہہ دیا، بھائی والا رشتہ اس کے ساتھ ہے، اس کی بیٹیاں آپ کے لیے اپنی بھتیجوں کی طرح ہیں، آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج کوٹ ہوا کہ ابوبکر نے یہ کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرا دینی بھائی ہے اور اس کی بیٹی میرے لیے حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ یہ میسج جب ان کو ملا تو عرب کی اس ایک اور رسم کا خاتمہ ہوا کہ منہ بولے دوستوں کی بیٹیاں آپ کی بھتیجا بھانجیاں نہیں ہیں، یہ آپ کے الگ ریلیشنز ہیں، خونی ریلیشنز الگ ہیں، ان کے اوپر بانڈیج ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ کے ساتھ جو ان کا نکاح تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، ایک تو انہوں نے اس عمر کے اندر نکاح کر کے لوگوں کو بتایا جو کہ عرب میں آلریڈی رائج تھا، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اگر آپ باقی ازواج مطہرات کی عمریں دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے لے کر حضرت صفیہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام حبیبہ کو چھوڑ کے ماریہ قبطیہ کی عمر بھی اتنی تھی۔ یہ تمام خواتین کی عمر 18 سے 22 سال کے درمیان تھی ان کی، اور اس سے پہلے یہ خواتین بیوہ ہو چکی تھی۔ جسٹ امیجن اگر ایک خاتون آپ کے گھر میں آتی ہے اور 20 سال کی اور 21 سال کی خاتون ہے اور وہ پہلے بیوہ ہو چکی ہے اور ان میں سے ایک کی پہلے ایک دفعہ طلاق بھی ہو چکی ہے پھر وہ بیوہ بھی ہو چکی ہے، تو اس خاتون کا نکاح کس عمر میں ہوا ہوگا؟ عرب میں یہ ریت تھی کہ خواتین جیسی ہی لڑکیاں جوان ہوتی تھی امیڈیٹ ایج میں ان کی شادی ہو جایا کرتی تھی۔ 16-17 سال میں شادی کرنا بڑا کامن فیکٹر تھا جس کو آج لوگ دائرہ بنا کے سوالیہ نشان بناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اس سے پہلے رسم ہی عربوں میں رسم بڑی اچھی چل رہی تھی، اس میں نہیں ہوتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے اس کو مزید اسٹرینتھن کیا۔ اور حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ 3 چیزوں کے اندر دیری مت کرو، جب فرض نماز کا ٹائم ہو جائے فوراً نماز ادا کر لو۔ اس کی بجاوری صحابہ نے کیسی کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ایک نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کی آمد سے پہلے عبد الرحمن بن عوف کو لوگوں نے کھڑا کر دیا اور انہوں نے نماز پڑھانی سٹارٹ کر دی، لیکن نماز کا ٹائم ہو چکا تھا۔ پیپل ویٹڈ فار سم ٹائم دین دے ریئلائز کہ نماز لیٹ نہ ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور ایک کو آگے کھڑا کیا، عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھی۔ نماز کے دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے۔ یہ تھی بجاوری اس حکم کی، نماز کا وقت جب بھی آ جائے فرض نماز کا فوراً اس کو ادا کرو۔
سیکنڈ آرڈر کیا تھا؟ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کو فوراً دفنا دو۔ اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بجاوری کیسے ہوتی تھی، کتنی حد تک ہوا کرتی تھی۔ مسجد نبی کی خادمہ حبشی خاتون تھی، والنٹیرلی وہ آ کے مسجد نبی میں روز آ کے صفائی کیا کرتی تھی۔ ایک دو صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خاتون موجود نہیں ہے، پوچھا کہاں ہے؟ فرمایا پتہ لگا جی کہ رات کو خاتون بیمار ہوئی اور فوت ہو چکی اور ہم نے اس کا جنازہ پڑھا کے اس کو دفنا دیا۔ رات ہوتی ٹوٹل کتنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد کی نماز ہی مس نہیں کرتے تھے، اور فجر کی نماز کے اذان کے ساتھ ہی آ کے مسجد نبی میں تشریف لایا کرتے تھے نماز کے لیے۔ لیکن اس ٹائم کے اندر بھی، اس مختصر ٹائم میں خاتون میں فوت ہوئی، عشاء کے بعد فوت ہوئی، پتہ لگا، لوگوں نے اس کو نہلا دفنا دیا، جنازہ پڑھا دیا، دفنا بھی دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس خاتون کی قبر کے اوپر جا کے، جنت البقیع میں غالباً تھی، اس قبر کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے دوبارہ جنازہ پڑھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد جنازہ غالباً جو کسی مدفون کے لیے دوبارہ سے پڑھایا گیا اور اس کی عدم موجودگی میں دفن ہونے کے بعد اگلے دن پڑھایا گیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون، خوش قسمت خاتون کا جنازہ پڑھا تھا۔ لیکن لوگوں کی تعمیل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ان کے دفنانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح کے جاگنے کا بھی انتظار نہیں کیا تھا۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کتنا ٹائم لگاتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کرتے اس کے درمیان میں، ادھر سے ادھر لے جاؤ، ادھر سے ادھر لے کے جاؤ، وہ ڈرامہ کھڑا ہوا ہوتا ہے سارا۔ اور تیسرا حکم ان کا کیا تھا کہ اولاد جیسی آپ کو جوان ہو تو فوراً اس کی شادی کر دو، جیسے کو مناسب رشتہ آتا ہے فوراً ہا کر شادی کر دیں۔ تینوں کو وائلٹ کیا جاتا ہے اور تینوں کی خرافات ہم سارے کے سارے بھگت رہے ہیں۔ یہ عرب کی ریت کے اندر شامل تھا، ان کی رسم میں شامل تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کا حصہ بنایا کیونکہ اس کی پازیٹیوٹی بہت زیادہ تھی، اور اسی کے تحت ازواج مطہرات بڑی ینگ ایج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی بھی بہت ینگ ایج میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں، حضرت زینب کی بھی، حضرت رقیہ کی بھی، ام کلثوم کی بھی، حضرت فاطمہ کی بھی۔ حضرت فاطمہ کی عمر، ان خواتین کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، ان کے وصال کا ٹائم ٹوٹل کا تمام کا 20s میں سوائے حضرت زینب کے۔ حضرت زینب کی عمر یا 29 سال یا 31 سال تھی، باقی تمام انڈر 30 میں سب کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہ بھی عجیب اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوائے حضرت فاطمہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے فوت ہو چکی تھی۔ حضرت فاطمہ کا وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 6 مہینے بعد ہوا غالباً۔ ان خواتین سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئیں، ان میں سے کچھ کے پہلے سے اولاد موجود تھی۔ حضرت خدیجہ کے اس سے پہلے 2 شادیاں ہوئی تھی، دونوں کا انتقال ہوا تھا۔ ایک عابد مخزومی تھے، عتیق بن عابد مخزومی، ان سے ان کا ایک بیٹا بیٹی تھی، اور جو ان سے پہلے جو ان کے شوہر تھے ابو حالہ بناش تمیمی، ان سے 2 یا 3 ان کی اولادیں تھیں۔ ایک کا نام ہند تھا جو کہ بیٹی تھی، اور اس کے بعد ایک عبداللہ نام کا ان کا بیٹا تھا۔ ایک حارث بھی ابن اسحاق نے کوٹ کیا ہے، جن کا وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد ایک سکفل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگوں نے، قریش کے لوگوں نے دھاوا بولا ان کو بچانے کے لیے، جو حضرت خدیجہ کے گھر سے بچہ بھاگ کے آیا نوجوان لڑکا تھا حارث، he was killed by them، جس کا تذکرہ کم ہوتا ہے، ابن اسحاق نے اس کا تذکرہ کیا کہ وہ حضرت خدیجہ کا اس پہلے شوہر سے بیٹا تھا۔ ون واز حارث، ون واز ہند، جن کے نام سے حضرت خدیجہ کو ام ہند کہا جاتا تھا۔ ان کی کنیت حضرت خدیجہ کی ام ہند ہے، and that was that elder daughter۔ کچھ نے اس کو بیٹا کہا ہے، اکثر نے کہا بیٹی تھی، بیٹی کے نام سے تھا، وہ ہند پہچانی جاتی تھی، اور وہ ان کی بڑی اولاد تھی۔ اور ایک عبداللہ ان کا بیٹا تھا، جن کو طیب بھی کہا جاتا ہے، طاہر بھی کہا جاتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں اولاد تھی، لیکن پہلے بھی ان کے عبداللہ کے نام سے ایک اولاد تھی جو جلدی ان کا وصال ہو چکا تھا۔ پہلے 2 شوہروں میں سے کسی ایک سے اولاد تھی۔ ان کا کہیں پہلے نام عبد الکعبہ تھا، بعد میں چینج کر کے عبداللہ رکھا گیا، لیکن یہ ان کی اولاد میں شامل تھے۔ اور عابد مخزومی سے، جو ان کے دوست عتیق بن عابد مخزومی، مخزوم خاندان کے تھے، دوسری شادی ان کی ان سے اسی ہوئی تھی، ان سے جو ان کا بیٹا تھا اس کا نام ہند تھا، اور ان کا وصال حضرت علی کے زمانے میں جا کے اس زمانے میں ہوا تھا، اور ان جنگوں میں بھی انہوں نے شرکت کی تھی۔ یہ حضرت خدیجہ کی پہلے شوہروں سے اولاد تھی۔ حضرت سودا کی بھی ان کے پہلے شوہر سکران بن عمرو جو کہ مسلمان تھے، ان سے ان کی اولاد تھی، اور ان کے عبد الرحمن بن سکران بن عمرو جو کہ سودا کے بیٹے تھے، ان کا وصال، ان کی شہادت حضرت علی کے زمانے میں، بعد میں غالباً حضرت علی کے زمانے میں یہ ہوا تھا۔ ایک فلوجہ کی جلولہ کی جنگ ہوئی تھی فارس میں ایران کے ساتھ، جلولہ کی وار بیٹل ہے، اس بیٹل میں وہ شہید ہوئے تھے۔ یہ حضرت سودا کے سکران بن عمرو سے اولاد تھی، یہ وہ تھے۔